बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे, घर पर बैठकर ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ का ख्याल रख रहे होंगे, प्रीवियस वर्क भी रिवाइज़ कर रहे होंगे। अब तो हम काफ़ी लेक्चर्स दे चुके हैं, माशाल्लाह आपके पास काफ़ी काम है जो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो मेरा बेटा वक्त पर आपने याद करना है, डेली का काम डेली करना है, ताकि आपका काम का इकट्ठा ना हो जाए। काम इकट्ठा नहीं होना चाहिए, रोज़ का काम रोज़ करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे जो हैं वो इन बातों पर अमल करेंगे। हमने मेरा बेटा आगे भी बात हुई थी कि अब तक हम माशाल्लाह 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कवर कर चुके हैं। नात, हमद और हम मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को हम पढ़ चुके हैं। हम इसके अलावा एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, 2 कहानियाँ हम कर चुके हैं, लालची कुत्ता, किसान और लकड़ियों का गट्ठा। इसके अलावा हम एक ख़त कर चुके हैं वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए। आपको बताया था ख़त और दरख्वास्त लिखने का एक पैटर्न होता है, वो भी आपको करवाया गया। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपको इसको दोबारा भी बताया जाएगा, लेकिन आपको जो बताया गया आप मेरा बेटा उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कहानी में आपको ज़रूरी चीज़ जो बताई है वो ये बताया गया कि मेरा बेटा आपने नतीजे का ख्याल ज़रूर रखना है। तो अशार उम्मीद है आपने अब तक तमाम याद कर लिए होंगे। आपने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के आपने सलीस उर्दू, तफ़हीम इबारत और शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंसेस सब चीज़ें उम्मीद है मुझे आपने कर ली होंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। हम आपको अगर आप हमारे पास होते तो हम डेफिनेटली आपका सुनते भी साथ साथ, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके पास है, मेरा बेटा याद करने के बाद उनको ज़रूर सुनाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आप बहुत जल्द आएंगे। फिर इंशाल्लाह आगे आज हम पढ़ेंगे मलका कौसार मरी। बहुत से लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में मरी जाने का इत्तफाक हुआ होगा, बहुत से बच्चों ने देखा होगा, बहुत से ने देखा होगा। आज हम इसको पढ़ेंगे भी, मलका कौसार मरी। मरी पंजाब का तारीख़ी मकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मुसाफत कहते हैं दूरी या फ़ासला, यानी कि रावलपिंडी से तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर ये आप फासले पर ये वाक़। अगर आप एक गाड़ी पर जा रहे हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। समुंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। कितने हैं? समुंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम, सेहत अफ़ज़ा किसे कहते हैं? सेहत को बेहतर बनाने वाला। मेरा बेटा उम्मीद है आप सब ने अपनी बुक्स खोलनी होंगी और बुक्स का पेज नंबर आपका 16 है। मलका कौसार मरी चैप्टर नंबर 4 सबक नंबर 4 को हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपका पेज नंबर 16 पे है। आपके हाथ में डेफिनेटली कोई पेन पेंसिल ज़रूर होगी जिससे आप अल्फाज मानी तहरीर कर रहे होंगे। जी, सेहत अफ़ज़ा हमने अभी बताया, सेहत को बेहतर बनाने वाला। समुंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, यानी कि यहाँ अप्रैल टू नवंबर, अप्रैल से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम होता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। मौसम कब अच्छा होता है? अप्रैल से नवंबर तक। शदीद सर्दी कब पड़ती है? दिसंबर से मार्च तक। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। यानी कि दिसंबर के आखिरी 10 दिनों को आप समझ लें, आखिरी 10 दिन से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरा यानी कि शुरू के जो 10 दिन हैं, दौरानिया मुद्दत जो है शदीद बर्फ़बारी का ज़माना है। यानी कि इस ड्यूरेशन में बर्फ़बारी जो है वो बहुत होती है। इस दौरानिए में मरी में यख बस्ता मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। खूब रौनक होना, चहल पहल होना। मैंने अभी बताया हम मलका कौसार को पढ़ रहे हैं। मरी, हम में से बहुत से लोगों को मरी जाने का इत्तफाक हुआ होगा, लेकिन आज हम उसको सबक की सूरत में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा? मरी पंजाब का एक तारीख़ी मकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी
کہ شمال مشرق میں تک گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر یہ واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اب کب موسم اچھا ہوتا ہے، کب شدید سردی پڑتی ہے، کب برف باری ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپریل سے نومبر تک یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اچھا موسم رہتا ہے۔ پھر دسمبر سے مارچ تک یہاں شدید سردی پڑتی ہے، لیکن اسی دوران دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ، یعنی کہ فروری کے شروع کے 10 دن کا دورانیہ یا مدت جو ہے، ابتدایا کہتے ہیں شروع کو، شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے، خوب سردیوں میں بھی لوگ یہاں ہوتے ہیں اور چہل پہل ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو لوگ برف باری دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، جب مری جو ہے ملک بھر سے برف باری کا سارا علاقہ یہ برف سے ڈھک جاتا ہے، تو جو لوگ برف باری دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ مری میں سردیوں کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے۔ اب کمکمہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کے بلب کو، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے سردیوں کی شامیں یہاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مری کو ملکہ کوثر، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے؟ پہاڑوں کی ملکہ۔ مری کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑوں کی ملکہ۔ جی پہلے پیج 17 پہ اب ہم آ جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں، خنک مین ٹھنڈا یا سرد، ٹھنڈی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں گرمی بھی خوب پڑتی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ گرمی پڑتے ہی مری کی طرف چلے جاتے ہیں یا مری چلے جاتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ سیر کرنے کی جگہ، پرفضا مقام۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ سہانا مین خوبصورت۔ آج کل جیسے ہم ایک کنڈیشن، پینڈیمک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں ہمارے ملک میں، آپ لوگ سکول نہیں آ رہے، تو کیا ہے اس سال تو نہیں آپ جا پائیں گے، لیکن اس سے پہلے لازمی بات ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس دفعہ ہم اس کو آپ کو سبق میں پڑھا رہے ہیں۔ سبق میں میرا بیٹا دیکھیں گے کہ مری کیا ہے، پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی کتنی میں نے آپ کو بتائی تھی؟ تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ پھر یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے۔ پھر دسمبر سے مارچ تک یہاں شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے فروری کے ابتدائی عشرے میں یہاں پہ کہتے ہیں یخ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ جب سارا علاقہ، مری کا سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین، یعنی کہ جو برف باری دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں، وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مری میں سردیوں کی شامیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے ہم مری کو ملکہ کوثر یعنی پہاڑوں کی ملکہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں گرمی کا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، مری میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان میں
ابھی بتایا گرمی بہت پڑتی ہے، تو جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مختلف علاقوں کے لوگ جو ہوتے ہیں گرمیوں میں کہاں کا رخ کرتے ہیں، مری کا۔ مری پاکستان کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے، بہت خوبصورت سیرگاہ، سیر کرنے کی جگہ ہے، پرفضا مقام ہے۔ یہاں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا خوبصورت اور سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑر صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب سیاحوں کسے کہتے ہیں، سیر کرنے والوں کو، خوش آمدید یعنی کہ استقبال کرتے ہیں، کلمہ استقبال کرنا یعنی کہ استقبال کرنا، ویلکم کرنا۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم، خوبصورت موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ آغوش کسے کہتے ہیں، گود یا پہلو۔ ایک دفعہ ہم بورڈ پر اپنے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ آغوش، گود یا پہلو، کن، ٹھنڈا یا سرد، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا، سہانا، دل پسند، سیاح، سیر کرنے والا، محور، مرکز، اور مسافت، دوری یا فاصلہ۔ جی، بال کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ مبہوت کسے کہتے ہیں، حیران حقہ بقا۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1857 آپ سب کو پتہ ہے، 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریز سامراج کسے کہتے ہیں، شہنشاہی نظام حکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی، یعنی کہ وہ چاہتے تھے انگریز جو تھے وہ یہاں سے چلے جائیں، تو مری والوں نے کون سی انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، گوریلا جنگ، اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔ لیکن مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہے، لیکن مجموعی طور پر برصغیر 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آ گیا۔ تو پھر انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آ گیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے فرزندوں کو توپ دم کیا گیا، جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں جان قربان کرنے والوں کی قبریں ان کی ہمت، دلیری، جرت، بہادری اور حوصلے کی گواہ ہے۔ جی، توپ دم لفظ ایک آیا تھا بیچ میں، یہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے، توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دینا۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے، یعنی کہ 1946 میں قائد اعظم جو تھے مادر ملت کے ساتھ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے، اور مری کی معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ جو لوگ مری جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی پی او جو ہے چوک وہاں پہ مشہور ہے، اور وہاں پہ آپ نے فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، مال روڈ پر بہت سے ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے یعنی کہ جو مری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سیاح، ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ اب آپ مری جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں جا کے شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ
دستیاب ہیں, میسر ہیں, حاصل ہیں, جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف, تحائف جیسے تحفہ کی جمع خریدتے ہیں. مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ, کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی دیکھنے قابل دید مقامات ہیں, قابل دید دیکھنے کے قابل. مری کے گرد و نواح ارد گرد آس پاس کے علاقے میں نیو مری, گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں. محور مین مرکز. بچے, بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. لطف اندوز ہونا, لطف اٹھانا. ڈیفینیٹلی آپ مری جائیں اور چیئر لفٹ پہ یہ نہ بیٹھیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا اپنا ایک نظارہ ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش خوبصورت اور حسین منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے, یعنی کہ ان پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے جادو کر دیا گیا ہو. مری کے قریب گھوڑا گری کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف اور مشہور لارنس کالج ہے, جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے. گھوڑا گلی کے مقام پر کیا ہے؟ اسکاؤٹ کی تربیت کا مشہور لارنس کالج ہے, جو پہلے جو تھا انگریزی دور میں انگریزوں کے بچوں کے لیے تھا اور قیام پاکستان کے بعد, پاکستان بننے کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے. سرد ہواؤں, بلند و بالا درختوں, پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے. اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ, خانسپور, باڑہ گلی, نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے. سحر انگیز, جادو کا اثر پیدا کرنے والا. مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے. گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. تانتا مین آمد و رفت شروع ہونا. یہ سیاح, یہ سیر کرنے والے یہاں آ کر خالق کائنات یعنی کہ دنیا بنانے والا کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب خوبصورت منظر کی جمع نظاروں سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں, یعنی لبھاتے ہیں, ان کو بہت اچھے لگتے ہیں. پھر وہی بات, ہم میں سے مری کی اب جا تو نہیں سکے, لیکن اس سے آپ کی ذہن کے اندر مری کا تمام آ گیا ہوگا نقشہ کہ کیسے آپ جاتے تھے, کہاں کہاں آپ گئے اور کیسے آپ نے وہاں پہ انجوائے کیا. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے تو دوبارہ بھی انشاءاللہ جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. تو آج کے لیسن میں میرا بیٹا ہم نے ملکہ کوثر مری کو دیکھا کہ مری جو ہے وہ ایک خوبصورت تفریحی صحت افزا مقام ہے. اس کو پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے. جی میرا بیٹا, اب ہم جو ہے کیا ہم نے ابھی چیپٹر دیکھا, اب ہم انشاءاللہ اس کے کثیر الانتخابی سوالات دیکھ لیتے ہیں. کثیر الانتخابی سوالات اگر ہم اسی دن ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فریش لیکچر پڑھا ہوتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا گین کیا, ہمیں کتنا سمجھ میں آیا ہے. تو ہم اگر ایم سی کیوز کے آنسرز جو ہے وہ دیتے جاتے ہیں تو اٹ مینس ہمیں لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آنسرز جو ہے وہ آپشنس کے بغیر بھی دے سکتے ہیں, آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. جی, مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا. کس کا تھا؟ پنجاب کا. اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے؟ پنجاب کا. اس کے باقی ریمیننگ آپشن ہے خیبر پختونخوا کا, کشمیر کا کہ بلوچستان کا. پھر گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ میں نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, تو جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی پڑتے ہی لوگ کس طرف چلے جاتے ہیں, کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ مری کی طرف. تو کون ہے؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ تھے, مختلف قصبوں کے لوگ, مختلف شہروں کے لوگ کہ مختلف علاقوں کے لوگ. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مختلف علاقوں کے لوگ. 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. مغلوں نے, سکھوں نے, پٹھانوں نے, انگریزوں نے. تو کس نے بنایا تھا؟ جی, انگریزوں نے. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی. یہ ہم بہت دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں. اب مجھے پوری امید ہے آپ کو اس کا آنسر آتا ہے. ناکامی.
रिमेनिंग इसके ऑप्शंस हैं, नाकामी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कामयाबी, फतह और बराबरी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक पहाड़ के, एक गांव के, एक दरिया के, एक सड़क के? एक सड़क के, करेक्ट है आपका आंसर, एक सड़क के। मेरा बेटा आप नोट्स उम्मीद है आपके सामने खुले होंगे, आप इसको मेरा बेटा टिक करते जाएं या हाईलाइट करते जाएं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसको मेरा बेटा याद भी करना है आपने साथ साथ, क्योंकि आपके ये एमसीक्यूज 30 मार्क्स के पेपर में आते हैं, तो मेरा बेटा इसके लिए ज़रूर इनको याद करें। गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? बर्फानी हवाएं, तेज़ हवाएं, खुनक हवाएं कि मोतदिल हवाएं? खुनक हवाएं। चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर हैं, मरकज़ हैं भूरवन, बांसरा गली, गड़ियाल गली के न्यू मरी में। मरी के करीब घोड़ा गली के मकाम पर किनकी तरबियत गाह है? किनकी तरबियत गाह थी, जिसका हमने पढ़ा था कि पहले वो अंग्रेज़ बच्चों के लिए था, क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों की तालीम तरबियत के लिए था, डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, स्काउट्स की, प्रोफेसर की। और उस कॉलेज का क्या नाम था? मरी के मशहूर कॉलेज का प्रिंस कॉलेज, लॉरेंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के साइंस कॉलेज? कौन सा था? लॉरेंस कॉलेज। पहाड़ों से निकलती हुई सड़क मरी को मिलाती है सवात से, कश्मीर से, एबटाबाद से कि पेशावर से? पहाड़ों से निकलती हुई सड़क मरी को किससे मिलाती है? एबटाबाद से। द करेक्ट ऑप्शन इज एबटाबाद। मरी सतह समुंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? ये आपको मैंने बारह रिपीट किया। 7,500 फुट, 5,500 फुट, 8,500 फुट कि 9,500 फुट? द करेक्ट ऑप्शन इज 7,500 फुट। मरी में शदीद बर्फ़बारी का मौसम है, हमने पढ़ा था ना कि मौसम अच्छा कब रहता है, शदीद बर्फ़बारी का कौन सा है और शदीद सर्दी का कौन सा है? मरी में शदीद बर्फ़बारी का मौसम होता है दिसंबर के दरमियान से फरवरी के शुरू तक, दिसंबर के शुरू से फरवरी के आखिर तक, दिसंबर के आखिर से फरवरी के शुरू तक, दिसंबर से लेके मार्च तक। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर आता होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज जीम, दिसंबर के आखिर से फरवरी के शुरू तक। दिल फरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को कहा जाता है मलका बरतानिया, मलका आबशार, मलका कौसार या मलका मरगज़ा? तो करेक्ट ऑप्शन आपको तो पता ही है, मलका कौसार। मरी का दिल फरेब मौसम किस मकाम से आगे निकलते ही शुरू होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? तरेट। मरी के जिन मकामी लोगों को आज़ादी की खातिर शहादत हासिल हुई उनकी कब्रें हैं बाग़े गुल में, बाग़े लालाज़ार में, बाग़े शहीदा में कि बाग़े जिना में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाग़े शहीदा में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना मादरे मिल्लत के साथ मरी है 1942 में, 1945 में, 1946 में कि 1947 में? कब आए थे? 1946 में। मरी की मशहूर सड़क का नाम है माल रोड। क्या है? माल रोड। अगला है दुरुस्त फिक्रा मुंतखब करें, वो औरत हक्का बक्का रह गई, वो औरत हक्का बक्का हो गई, वो औरत हक्की बक्की हो गई, वो औरत हक्की बक्की रह गई? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? दुरुस्त फिक्रा कौन सा है? ए अलिफ, वो औरत हक्का बक्का रह गई। जी लास्ट एमसीक्यू है, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा। तो मेरा बेटा ये आपके 19 एमसीक्यू थे इस चैप्टर के। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, आपने मार्क भी कर लिए होंगे, आपने मेरा बेटा इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका काम जो है वो पेंडिंग ना रहे। रोज़ का काम रोज़ याद करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों, अपनी फैमिली सबका ख्याल रखें। जहाँ रहें मेरा बेटा खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।